صحت و تندرستی واسطے بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم واحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله رحمة بهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم صدات اعظام کی یہ صف ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے ذکر شبیر کے صدقے میں مولا پورے امیر حسین کو کم از کم 12ویں امام کے ظہور تک شاد و آباد رکھے جتنے ہمارے مرشد ہمارے بھائی مومن بیرون ملک ہے مولا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ایک دعا سید اویس شاہ صاحب نے حکم دیا ہے سید جواز شاہ صاحب کے لیے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ایک انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مرید ہیں بیرون ملک میں جو ہر روز سن رہے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی ہمارے اسلامی بھائی ہیں جناب یاسر ثناء اللہ صاحب پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے رات کو وزیر آباد میں جب میں پہنچا تو ابھی خطبہ پڑھا تھا تو ایک اہل حدیث بھائی جن کا نام ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام تھا جناب اکرام سیف اللہ صاحب تو انہوں نے رات کو لائیو آ کے یہ کلپ پورے پاکستان میں چل رہا ہے انہوں نے لائیو آ کے میرے سامنے یہاں مائک پہ منہ رکھ کے کہا کہ میں 4 مہینے سننے کے بعد مجبور ہو گیا ہوں کہ میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں تو یہ صرف اور صرف آپ سادات کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے اس بندے کو ہدایت سے نوازا ہے جو کہ میں یہاں سے ہو کے جاتا ہوں تو آپ کی دعاؤں کی برکت لے کے جاتا ہوں پروردگار آپ سب کا سایہ سلامت رکھے ایک آپ صلوات پڑھیے تو پھر میں پرچی کا جواب دیتا ہوں یہ غلام علی بھٹی صاحب یہاں پہ بیٹھے میرے خیال ہے ان بھائیوں نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے نمازیں واجب کون سی ہیں اور روزے واجب کون سے ہیں تو ویسے اس کی کئی اقسام ہیں لیکن جو آپ کے متعلقہ ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے یعنی کچھ تو ایسی نمازیں واجب ہیں جو سعودی عرب جانا پڑتا ہے انہیں چھوڑیے ابھی تو اب یہاں ہیں تو وہ یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے نماز آیات ہے جب کوئی زلزلہ وغیرہ خدا نخواستہ چاند گرہن سورج گرہن لگتا ہے اس کے علاوہ جو آپ منت اور نظر مانتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے اسی طرح روزے ہیں رمضان کے واجب ہیں اور باقی حج کے ہیں وہ آپ نے وہاں جانا نہیں ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو باقی جو آپ روزے کی منت ماننے کہ میں میرا فلاں کام ہو جائے گا منت مانتا ہوں تو وہ بھی روزہ یعنی نظر اور منت کی نماز اور روزہ واجب ہو جاتا ہے باقی وہی رمضان کی 30 ہیں یہ پرچی میری مرشد آدیوں کی طرف سے غالباً آئی ہے تو یہ انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں ایک ابو الحارث شیر کے متعلق پوچھا ہے کہ اس میں وہ کیوں آیا تھا تو اس کا میں جواب آپ کو 8 محرم کو دوں گا جب سرکار عباس با وفاق کی شہادت پڑھوں گا تو میں اس کا ڈیٹیل سے بتاؤں گا دوسرا اس کے علاوہ ہے کہ حضرت حنفیہ کے بارے میں بتائیے ان کا نام محمد ہے حنفیہ ان کی والدہ ان کی یعنی ننہال کا لقب ہے جن کا نام تھا خولہ بنت حنفیہ تو نانا جان کی وجہ سے ان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے کیونکہ آل محمد میں بہت سے محمد ہیں اس لیے پہچان کی خاطر ان کے ساتھ حنفیہ کا لفظ لگایا گیا ہے آپ مجلس کے استقبال کے لیے قبلہ ترین صلوات پڑھ دیجیے
जी इजाज़त दो आचल की मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी कल की बेटा ज़रा आवाज़ आए, कल की जो बाबा जी गुफ्तगू थी, गुजारिशात थी, उनका खुलासा आपने इंतहाई मेरी तवक्को से बेहतर अंदाज में सुना, जिसका बाबा जी खैर है कोई बात नहीं, बच्चे इंशाल्लाह चुप हो जाएंगे, जिसका खुलासा मफ़हूम लुब्बे लबाब मुलख्खसुल कौल मक्खन ये था, निचोड़ ये था कि अल्लाह कह रहा है कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबियों सच्चों के साथ हो जाओ। आज एक कसीदा पढ़ने के बाद मैंने टच देना है रात से गुफ्तगू का, मुबाले का, इंशाल्लाह जहाँ से रात को छोड़ा था, लेकिन एक फ़िक्रा पहले सुन लीजिए ताकि माशाल्लाह माशाल्लाह तो कसीर तादाद में हलाल ज़ादी तशरीफ़ ला रहे हैं अमीर हुसैन में। अमीर हुसैन के अलावा भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो वो उनके लिए ज़रा एक कसीदा हो जाए मिनट रेट का, इसके बाद फिर मैं कुरान की तरफ आता हूँ। बाबा जी अब आप मुझे बताएंगे, ईशा जी फिर बात होगी, आपकी वजह से रुका हूँ, ठीक है पढ़ेंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मिंबर पे मौजूद हैं और सहाबे कराम का मजमा है जो उनके सहाबा थे। तो दरसे तौहीद शादी जारी था। कुछ देर के बाद गली से एक ऐसा शख्स गुजरा जो उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी था, हमारी ज़ुबान में बड़ा चौधरी। जब वो बाबा जी करीब से गुजरा तो हज़रत मेहरबानी भाईजान आपने मुस्कुराए, चूँकि आपको पता है कि मेरा अंदाज ऐसा है कि बच्चे भी समझे, तो सरकार मूसा ने उसे देख के दर्स को रोका। बाबा जी दर्स रोकने के बाद सैयदादा उन्होंने मजमे को मुखातिब करके कहा कि ये जो बंदा जा रहा है नाकिर साहब, ये जो बंदा जा रहा है चौधरी, इसे तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल सरकार, से कौन नहीं जानता, ये बड़ा बड़ा चौधरी बंदा है। सरकार फरमाया कि मुझे वही के ज़रिए इन्फॉर्म किया गया है कि ये 3 दिन के बाद मर जाएगा। बाबा जी वो बंदा गुजरा, जब वो अपनी कोठी के करीब पहुंचा तो हज़रत मूसा का एक सहाबी था, वो भाग के पहुंचा और भाग के उसने उसे सलाम किया, चर साहब, हाँ जी, कहा कि जनाब 3 दिन के बाद मरने वाले हैं, क्या ख्याल है आपका, कितना अच्छा लगा होगा उनको। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो क्या कह यार, मुताला नहीं बात हुआ शुरू हो गया, हुआ क्या है? कहा 3 दिन के बाद मरने वाले हैं। बाबा जी सारे बोलना पहले लफ्ज़ पे। चौधरी कहता है मरने वाला, मरना हक का रहा है, ये बता तुझे किसने कहा? कहा उसी ने जो अल्लाह से कोई दूर पे कलाम करता है। बाबा जी वो हैरान हो कहता है अच्छा हज़रत मूसा ने कहा, वो तो जानता है कि हज़रत मूसा वही कहते हैं जो वही के जरिए इतला दी जाती है। सैयदादा ये घर पहुंचा, सारे नौकर हाजिर हों, सारे मुलाजिम पेश हुए। मुंशी साहब कहाँ हैं? जी चौर साहब। का ये बताओ, मौला के मेहमान आते रहेंगे, आप देखिए। का ये बताओ कि मेरे गोदाम में गंदम और चावल का ज़ख़ीरा कितना बड़ा है? बाबा जी उन्होंने कहा कि चौर साहब इन पिंडा के पिंड खान का नहीं मुकदा। उसने कहा फिर ऐसा करो कि तुम राउंड अबाउट के जितने गांव हैं उनके पकवान नाई वो मंगो। यार को बच्चा होना इधर आवे, हाँ बेटा जो आए वो पीछे बैठे हैं, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਇਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। मेरा कहना बाबा जी माहौल बड़ा खराब कर दियो यार, कर लिया करो। हाँ बाबा जी को बच्चा जाਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। चले बार-बार उधर तवज्जो होती है, फिर सारा निजाम खराब हो जाता है। आवाज नहीं आ रही? उधर ही रोक लिया करो। नहीं आवाज तो बहुत है भाई, साउंड वाले भाई, ये पीछे वाले भाई कह रहे हैं कि आवाज नहीं, ये डिब्बा बंद है या क्या मसला है? बंद है, वो वाला चल रहा है भाई, वो कह रहे हैं चल रहा है। बिस्मिल्लाह। चले थोड़ा सा निकाल, अब ठीक है जनाब? चलो माँ बाप को सलाम। बाबा जी उसने कहा कि सारे पकवान इकट्ठे करो और हर मस्जिद में वक्त के मुताबिक जो भी ऐलान का तरीका था ऐलान करवा दो। जितना लंगर है ज़ख़ीरा है उसे बाहर निकालो। 24 घंटे देगें पकनी चाहिए। 24 घंटे ऐलान करो कि जो जब आए उसे लंगर मिलेगा। वाह वाह वाह। बाबा जी अगर मट्टी खा के शिफा है ना हुसैन की, तो हुसैन का जो लंगर है वो कम से कम मट्टी से तो अफजल है ना। जिसका बाबा जी अकीदा मेरे साथ मिले उसकी आवाज़ पाकीज़ा मिंबर तक आनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, मेहरबानी कीजिए, तवज्जो इधर रखिएगा। क्या कहा?
کا 24 گھنٹے لنگر پاک جاری کرو. شاہ جی اعلان ہوا بھائی جان, پکوان آئے, آگ جمنی شروع ہوئی سیدزادہ, لنگر جاری و ساری ہوا. 7 دن گزر گئے, لنگر بھی چلتا رہا, چودھری بھی بچا رہا. بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی, حیدری بھائی بسم اللہ زبان سے بولیے جو سامنے بیٹھے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی لنگر چلتا رہا. اب ان میں سے ایک جو صحابی تھا وہ ادھر سے گزرا, شاید روٹی کے لیے گیا ہوگا, جو گزرا, اس نے دیکھا کہ وہ چودھری سے تو ہٹا کٹا ہے, اور سرکار موسیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ 3 دن کے بعد اوپر سے اس کے آرڈر آ چکے ہیں. بابا جی وہ بھاگا ہوا واپس آیا, بیٹا بیٹھتے ہیں, بھاگا ہوا واپس آیا, کانپتا سانس چڑھا ہوا تھا. سرکار موسیٰ کا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو جائے؟ کہاں مجھے ایسے ہی خبر ملی تھی. تو بادشاہ وہ تو 7 دن گزر کے ہٹا کٹا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی قوم آپ پہ اعتماد کر سکتے؟ سرکار میں میری کوئی توہین نہیں ہے, میں تو وہ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے. ہاں اس سے پوچھتا ہوں کہ فیصلے کو بدلا کیوں؟ وہ کل شہر قدیرہ, کسی کی جرت ہے کہ اسے کہے اینجنی تینے کیوں کہتی؟ وہ تو کل شہر قدیرہ. میں موسیٰ, میں تو اس کا اولاد ہوں, میں اس کا خادم ہوں, میں اس کا بھیجا ہوں, میری کوئی توہین نہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مالک اب لوگ میرے بارے میں کیا کریں گے؟ سرکار موسیٰ نے بابا جی 5 12 14 ڈائل کیا, وہی کا سلسلہ سب کے آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھیں. بابا جی میں کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ہر نبی کا کوڈ یہی تھا, 5 12 14, ہر نبی کا یہی کوڈ تھا. سرکار نے وہ کوڈ ڈائل کیا, کال میں نہیں کہا میرے مالک لوگ اب مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا, اور میں نے کب کہا تھا؟ وہ تو نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد اس کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں, یہ آ جائے گا. اور وہ 7 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, وہ ہٹا کٹا زندہ بیٹھا ہے. بابا جی بندہ سید ہو, بندہ شیعہ ہو, لنگر حسین کا کھاتا ہو اور جملہ کھا جائے, ہو نہیں سکتا. 7 دن ہو گئے وہ زندہ ہے. اللہ نے کہا موسیٰ کال بند کر دے, اس کی بات ہی چھوڑ, اس کا کاروبار ہمیں پسند آ گیا. سب کے نام بابا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ. سرکار بہت شکریہ, شاہ جی مہربانی, اس کا کاروبار بابا جی ہمیں بسم اللہ. سید آدھا مہربانی. بابا جی یہ جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں نا, یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے, صرف 2-4 شیعوں کی کتابیں ہوں گی, باقی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. جہاں پہ قوم بنی اسرائیل کے حالات درج ہیں, وہاں پہ ہر مسلک نے اس واقعے کو لکھا. اب ہم نے اس سے کیا نتیجہ لینا ہے اور کیسے ہم نے مبالغہ سے متصل ہو کے کل سے ربط کو جوڑ کے آگے بڑھنا ہے؟ نتیجہ بابا جی یہ نکلا کہ لنگر ایک ایسی طاقت ہے جو طے شدہ موت کو ٹال دیتی ہے. مجھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ دیجیے. لنگر ایک ایسی طاقت ہے بابا جی جو شاید طے شدہ موت کو سید ٹال دیتی ہے. اس کا مطلب ہے لنگر دے کے جان بچائی جا سکتی ہے نا. لو بابا جی ہوں ویکھو تہاڈا پتر کتھوں کتھے رڑن لگا تے مینوں کلیا نہ چھڈیا جی. بس فوراً وہی آئی حسین کے نانا پر, میرے حبیب رسالت کو پہنچا دے, رسالت شاہ جی رسالت کو پہنچا دے. سرکار نے اپنا گھر چھوڑا, ایک ایسی حویلی کی طرف آئے جو سرکار کے لیے دفاعی حویلی تھی. دفاعی بابا جی دفاعی حویلی تھی. اس میں دستک دی, ایک بزرگ نکلے. وہ بزرگ ایسے تھے جیسے کوئی شمس ہوتا ہے, جیسے سورج ہوتا ہے, سرخ چہرہ ہے, خوبصورت ترین نین و نقشے ہیں. اس بزرگ کو دیکھ کے حسین کے نانے نے کہا السلام علیکہ یا امی, چچا میرا سلام ہو. قد جاءنی من الامر, چچا وہ والا حکم آ گیا, چچا میں نے رسالت پہنچانی ہے. میرا پتر حاضر ہے, میں ابو طالب دست مانگنا کی ہے, کرنا کیا ہے؟ فرمایا چچا کرنا یہی ہے, لنگر بھی دے ڈیرا بھی دے. ہائے ہائے سب کے داماد بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی سید دادا جی بابا جی چچا حیدری. بابا جی میں نے نعرہ اس لیے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کیونکہ اب لفظ پورا ہوگا تو پھر آپ کا پتر خود ہی نعرہ لگوا دے گا. نعرہ لگانا آپ کو پتہ ہے عبادت ہے, میں لگاؤں یا آپ لگائیں, عبادت تو ہے مولا علی کا نام لینا. عبادت بھی ہے, سنت نبی نہیں سنت انبیاء ہے. ہر نبی نے علی کو پکارا ہے, ہر نبی نے بابا جی علی کو پکارا, اس لیے علی مولا کو پکارا تو ویسے سنت انبیاء ہے. اس لیے میں ابھی نعرہ لگاؤں گا. لیکن توجہ چچا وہ قد جاءنی من, یہ سنیوں کی عبارت ہے, قد جاءنی من الامر. چچا وہ حکم آ گیا, وہ رسالت کا حکم آ گیا. اب میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دینا شروع کرنا ہے. میرا پتر میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ میں چچا ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے, ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے, ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے. ابو طالب علیہ السلام نے ڈیرا بھی دیا لنگر بھی دیا. اب پھر مجھے سنیوں کا واقعہ ٹچ کر کے شیعہ سنی تک سانجا پیغام پہنچانے دیجیے کہ لنگر دے کے جان بچانا اور ہے, لنگر کھلا کے اسلام بچانا.
سارے 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 بسم اللہ سید، بسم اللہ سید۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت، اللہ آپ کا سایہ سلامت ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ 5 پیر جو مباہلہ والے ہیں، اگر آپ ان کا تعارف کرنا یا سننا چاہیں تو لامحالہ یعنی کسی نہ کسی طرح سے مجبوراً آپ کو ایک سید کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، 4 کو علیحدہ۔ میں مثال دیتا ہوں، ہاں بھائی مباہلہ میں کون کون تھے تو آپ کو کہنا پڑے گا ایک رسول تھے، اب آپ کو 4 سید الگ کرنے پڑیں گے، ایک رسول کی بیٹی، ایک رسول کے داماد، 2 رسول کے نواسے۔ رسول ادھر ہو گئے، باقی 4۔ دوسری مثال، ایک مولا علی ہے، ایک مولا علی کے مولا ہیں، ایک مولا علی کی زوجہ ہیں، 2 مولا علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی سائڈ پہ ہو گئے، باقی 4 کے دیکھ طرف۔ ایک پاک بی بی ہیں، ایک پاک بی بی کے شوہر ہیں، ایک پاک بی بی کے بابا ہیں، 2 پاک بی بی کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یار جمعے میں کرو قانون پیٹ میں پڑھنا ہے، لاکھوں مشکاری ہوتی ہے، یعنی پنجابی میں یہی کہتے ہیں، یعنی جیسے بھی آپ کرو، جتنی بھی منطق لڑا لو، شادی ایک سید آپ کو تنہا کرنا پڑتا ہے، باقی 4 اس سے جوڑنے پڑتے ہیں۔ کتنے کتنے سید بیٹھا ہے، انہیں آواز تو پتہ رکھنا کہ کہاں کہاں پاک زہرا کا خون تشریف فرما ہے۔ ابو طالب تیری جوتی پہ دارین قربان، جب تجھ سے تعارف کروایا جائے نا پھر 5 اکٹھے آتے ہیں۔ کیسے؟ یہ مباہلہ میں کون تھے؟ ایک ابو طالب کا بھتیجا ہے، صدقے جانا، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے، ایک ابو طالب کی بہو ہے، اور بابا جی 2 ابو طالب کے پوتے ہیں۔ اور میدان یہ کیا ہے بابا جی؟ جسے قرآن کا، جسے کل رات پورے گھنٹے کی گفتگو، آپ کو پتا میں نے 1 گھنٹہ 10-15 منٹ مجلس پڑھی تھی، کیونکہ فضائل لمبا، قرآن لمبا ہو گیا تھا، میں پڑھتا جا رہا تھا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ میں نے آخر میں کہا تھا، میں نے کہا تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جسے تم میدان میں مباہلہ کہتے ہو، یہ میدان میں مباہلہ نہیں، حق کا میدان ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، حسن حسین حق ہے، ابو طالب پہ سلام جو حق کا دادا ہے۔ بابا جی سب کے نام، مولا آپ کو سلامت رکھے، سب کے نام بابا جی، میرا مولا ابو طالب۔ جناب سیدہ بابا جی آپ کو تندرستی دے، بسم اللہ کرنا۔ کیا بات ہے سرکار بابا جی تقریباً میرا خیال ہے کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں جو مثلا ایک معصوم کے منہ سے جملہ نکلتا ہے نا بابا جی، اس کی بناوٹ اتنی سونی ہوتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کلام اس کا نہیں ہے، کسی اور ذات کا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کی آیت ہے نا، اس کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ خلائی مخلوق سے کلام آیا ہے، بلندیوں سے آیا ہے۔ کچھ ایسے واقعات، ایسے الفاظ بابا جی جملے ہوتے ہیں کہ جسے سن کے بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ 15 سالہ سٹڈی میں سید زادہ اتنا علمی اور ادبی جملہ کم از کم تواڈے پتر دے سینے چ کوئی نہیں جڑا ہونا کھلا۔ میں نے بڑا پڑھا، جتنا ممکن تھا میری آنکھ میں طاقت تھی یا میرے جسم میں طاقت تھی، میں نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں، لیکن ابھی میرے سینے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کوشش بڑی کی ہے لیکن 2-4 لفظ ہیں، لیکن جتنے بابا جی آئے ہیں نا ان میں سے اتنا بڑا فکرہ میرے ابھی تک سینے میں موجود نہیں ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بابا جی مکہ کے بدماش، غنڈے، چور، ڈکیت، زانی، شرابی، بے غیرت اور بے حیا مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بابا جی سب کے نام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جیو سکے، جیو سکے، جی سکے مولا۔ لو جی آج پہلی مرتبہ آخر سے بالکل نعرہ آیا جی، دیوار کے ساتھ ہے جی۔ بھائی جی جس نے نعرہ لگایا نا ہاتھ اٹھائیے گا جی، اونچا نعرہ ہے جی۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کون ہے پاک سیدوں کا پاک دادا؟ بابا جی پھر لفظ بدلتا ہے تاکہ بچوں کے لیے تعارف میں مزید، میرے جو نوجوان بھائی ہیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے تعارف میں ایک رخ اور ہو جائے۔ کون ہے پاک سیدوں کا پاک دادا؟ میرے محترم سامعین، حق یہ بنتا تھا کہ جتنا بڑا نعرہ آیا ہے
ذاکری ٹیکنیک یہ ہے کہ میں 1 منٹ آپ کو الجھائے رکھوں، کبھی ادھر چلا جاؤں کبھی ادھر چلا جاؤں، تاکہ 1 منٹ گزر جائے، ضائع ہو جائے، پھر میں جملہ کہوں تاکہ بڑی داد آئے۔ لیکن چونکہ میرے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ کی سماعتوں پہ پورا بھروسہ ہے کہ میں آدھے منٹ میں بھی بار بار جملہ کہوں گا تو انشاءاللہ آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ آپ کی سماعتوں پر اور آپ کے معیار پہ بھروسہ کرتے ہوئے پہلے سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، آرام سے کہوں گا۔ کون ہے ابو طالب؟ 1.25 لاکھ انبیاء جس کے آنے پہ کھڑا ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس کے آنے پہ کھڑا ہو جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا جس کے آنے پہ کھڑی ہو جائے اسے مولا علی کہتے ہیں، اور علی جس کے آنے پہ کھڑا ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سب کے جانا بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ بسم اللہ جیو بابا جی، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، میں نے آپ کے سامنے جناب موسیٰ کا تذکرہ پڑھا، میں نے جناب کے سامنے 2 ادبی جملے پڑھے۔ اب یہ اس لحاظ سے گفتگو ذرا تھوڑا اوپر ہو گئی، سطح مومی سے بلند ہو گئی، چونکہ سارے سید تو نہیں ہیں، کچھ سیدوں کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو میری طرح ذرا تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا ان کو شامل کرنا ہے، میں نے 2-4 سادی باتیں کر کے، جتنی میں نے ابھی 5 باتیں مشکل کیا نا، اب ذرا بالکل نیچے گر کے لوکل لیول پہ بچوں کو سمجھنے لگا ہوں کہ جناب ابو طالب کون ہے۔ بابا جی اگر آپ نے دیکھنا ہونا کہ کوئی بندہ کتنا امیر ہے، سیدزادہ آپ اس کے گھر کو نہ دیکھیں، گاڑی کو نہ دیکھیں، آسان ترین جملہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بچے کیسے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ کیا ہوگا۔ ہمارے شاہی کوٹ شاہ میں ایک سید آتے ہیں، سید ذوالفقار نقوی، وہ بابا جی سوئٹزرلینڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو جشن ہوتا ہے نا شبان کی دوسری جمعرات کا، پورا پاکستان ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ٹائم ہو تو ضرور تشریف لائیے گا۔ میں پوری رات مومنوں کی سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں پوری رات، تو یہ ہم مل کے کرواتے ہیں جشن۔ اس کے مین ہیڈ جو بانی ہے وہ شاہ جی ہیں۔ ذوالفقار شاہ جی کا ایک بیٹا ہے بابا جی، تقریباً کوئی اتنا ہوگا، اس کا نام مدر شاہ ہے، بچہ ہے ہمارا، بھتیجا بھی ہے، پیر بھی ہے۔ تو کوٹ شاہ گراؤنڈ میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں سارے سادات المومنین، اس شرط کے ساتھ کہ کوٹ شاہ کے باہر کا بندہ نہیں آئے گا، سارے علی گڑھ ولی والے آپس میں کبھی کبھی کھیلتے ہیں۔ تو وہ جو سید آتا ہے نا بابا جی مدر شاہ، وہ ذوالفقار شاہ کا بیٹا، وہ بہت امیر ہے، اس کے ہاتھ میں شادی ہوتا ہے اتنا بڑا ریموٹ بابا جی، اور وہ ہم تو پینڈو بندے ہیں، وہ ایسے ایسے کرتا ہے، اوپر ایک جہاز ہوتا ہے اس کے اشاروں پہ، جسے میرے خیال ہے آج کی زبان میں ڈرون کہتے ہیں۔ بابا جی اس ڈرون کے متھے پہ کیمرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ہمارے بالنگ کا بیٹنگ کا وہ مختلف پوز لیتے ہیں، تو ہم کھیلتے کھیلتے شاہزادوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ایسے جاتا ہے، کبھی جیسے وہ کرتا ہے نا بابا جی، اوپر ڈرون ویسے ہلتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پینڈو بندے کے لیے معمولی بات نہیں بابا جی، وہ کافی بلند تک بھی جاتا ہے۔ یہ ایک امیر سید کا بیٹا ہے، جہاں ساڑھے مسکینہ کے بچے ہونے لگے وہ آپ کاغذہ بنا کے بابا جی ایسا ہے یا امیر کا بیٹا کہتا ہے بابا پاپا ڈیڈی ابو میرا جی چاہتا ہے میں کشتی کی سواری کروں، مجھے وزیر آباد چناب کے کنارے لے جائیں، وہاں بڑی بڑی فاسٹ کشتیاں، میں اس میں جلا لوں گا، ٹھیک۔ تو جو مسکین کا ہوتا ہے وہ کاغذ کی بنا کے بڑے پہ پانی لگتا ہے، ٹاپ میں بابا جی اس میں بھیجتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، اے میری یہ ہے تیری ہے میری۔ اس کا مطلب شاید یہ ہو، اس سے گر کے میں اور کیا مثال دوں گا، ہوں میں ہاتھ کا شریف پینڈو بند دی، اب بھی بندہ کو نہ بولے اس کی مرضی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بچوں کے کھیلنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس امیر کا بچہ ہے، یہ کس غریب کا بچہ ہے۔ میرے ایک محترم صاحب آ رہے ہیں، جیسے ہی آپ کے تشریف رکھتے ہیں پھر میں جملہ دہرا کے مجھے کہنا پڑے گا چونکہ آپ کی توجہ ادھر ہو گئی، اس لیے بسم اللہ بابا جی آپ بیٹھیے، اب میں جملہ کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی شاہ جی سید پاک آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، بیٹا میں جملہ کہنے لگا ہوں، سارے بھائیوں نے نوجوانوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑی آسان سی منطق ہے، کسی طرح پن کوڈ دے کے اے ٹی ایم دے کے اور بینک بیلنس چیک کر کے نہ دیکھو کہ کون کس پانی میں، بابا جی بچوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، بچے کس کس کھلونے سے کھیلتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کسی امیر کا بچہ ہے یا کسی غریب کا بچہ ہے۔ اے ابو طالب تیری جتی پہ کائنات کے امیر قربان کروں، تو کائنات میں وہ واحد باپ ہے جس کے بچے یا چاند سے کھیلتے ہیں یا سورج سے۔ بھائی سب کے نام بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں، سرکار بہت شکریہ بابا جی۔ پوری کائنات میں
جی سید اعلیٰ بابا جی لطف ہے بات کا بابا جی پھر ایک صلوات تو بنتی ہے نا سیدوں کے پاک دادے کی عظمت پہ ایک بلند ترین صلوات کرو بابا جی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے میرے محترم سامعین اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی سٹیٹس سے بڑوں کا سٹیٹس معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گھر کس معیار پہ ہوگا بابا جی اگلا فکرہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا کوئی 70-80 سال کے وہ انشاءاللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے باقی نہیں کر دیے جو بھائی نوجوان ہیں جو ابھی نیٹ والے ہیں بھائی تو سے تیز بندے ہو میں پنڈ کا بندہ ہوا تو یہ میرے باپے بیٹھے ہیں ایک گل میں نے نہ کرنا تھوڑی مرضی بابا جی مجھے یہ بتائیے پیر موجود شادی ہیں اور بزرگ ہیں جو اسی ایج کے ہیں اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اپنی اولاد پہ بابا جی مجھے یہ میں ذرا گر کے نیچے گر کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں مجھے یہ بتائیے بابا جی کہ اگر کوئی بابا جی شادی سائیکل پہ جا رہے ہیں اپنی مستی میں جا رہے ہیں جیسے بابے ہوتے ہیں جا رہے ہیں کوئی ایک شرارتی بچہ آتا ہے شادی اس کے ہاتھ میں اتنی چھڑی ہے وہ چلتے ہوئے سائیکل کے پہیے میں وہ چھڑی گھسا دیتا ہے کی خیال ہے بابا جی جو اوپر بزرگ بیٹھے ہیں وہ بڑے سٹائل سے بیٹھے رہیں گے جو چھوٹے بچے مسکرا رہے ہیں بیٹا آپ کے خیال میں کیا ہوگا گر جائے گی یعنی ہینڈل کے اوپر سے بابا جی جیسے گرے گے نا میرے بھائی پیر میں کلینا چلنا چاہیے جیسے وہ بابا گرے گا میں شاہ کوٹ پنڈ کا بندہ ہوں اور آپ کا بھی دیہات ہے اور پنڈ ہونے پہ کبھی بندے کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے حدیثوں میں بھی لکھا ہے کہ پنڈ والے شہر والوں کی نسبت زیادہ غیرت مند ہیں اس لیے اپنے پنڈو ہونے پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے شرمندگی نہیں ہونا چاہیے بھائی کھل کے بتایا کرو کہ ہمارا پنڈ ہے میرا بھی آپ کی طرح بالکل ایسے ہی پنڈ ہے سڑک سے 1-2 کلومیٹر ہٹ کے ہوئی روانا میں راولی کھانے کے سامنے تو بابا جی میرا یہ خیال ہے ایز اے پنڈو میرا خیال یہ ہے کہ بابا گرتے ہی پوچھے گا ایک کھچ دی کھچ کدھر ہے بابا جی اگر میں کہوں نا یہ کس کا بیٹا ہے تو اس میں مجھے لطف نہیں آنا کدھر آخا دے زیادہ لطف یہ جڑی کھچ ہے ایک کدھر ہے بابا جی یہ لفظ مناسب ہے ممبر کے یہ مناسب ہے جو آپ کہہ رہے تھے وہ ذرا مناسب نہیں یہ میرے نہ بولو جی یہ جڑی کھچ ہے یہ کدھر ہے اس کا مطلب ہے سیدزادہ بچہ شرارت کرے تو بزرگ بھی کہتا ہے ایک چمل کدھر ہے یہ کھچ کس کا ہے ایک کدھر ہے مولوی ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہاں مجلس کہاں ماتم اپنے پیو کا ہے تو ایک مرتبہ قرآن سر پہ رکھ کے بتا یزید نے اسلام میں اتنا گند ڈالا ایک بار تو پوچھ کدھر ہے سب کے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جی بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ سید جی مجھے شاہ جی اس کے بہار بابا جی میرا حق بنتا تھا میں چپ رہتا میرے پیر مجھے وعدہ کرتے رہتے 2-3 لمحے اور ضائع ہو جاتے لیکن چونکہ میں سیدوں کا نوکر ہوں میں چور نہیں ہو سکتا میں آپ کی دعا کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا میں چونکہ آپ کی نوکری کے لیے بیٹھا ہوں اس لیے مجھے چاہیے کہ یا نعرہ لگے یا فضائل ہو یا مصائب ہو تیسری کوئی فضول بات نہیں ہو چاہیے حتیٰ کہ نعرہ بڑا تھا ان ترلا کا لگا جی اول سے لے کے آخری سیدزادہ آپ آصف شاہ جی آپ اینڈ میں بیٹھے ہیں آخری سیدزادے تک جس کے کلیجے میں جتنی علی کی محبت ہے اتنی زور سے آواز میں بتانا چاہیے مولوی یزید نے اسلام میں اتنا گند ڈالا ایک بار تو پوچھ پنجابی میں ایک کدھر وہ اکیلا علی ہے جو کعبہ پھاڑ کے سینٹر میں آیا ایک بار تو پوچھ مولا آپ کو سلامت رکھے شاری پہ بیٹھ کے پیر داد دیندے نے نا اے بیکھو ادھر ادھر اے نکے نے نا ساڈے ادھر اے بابا جی اچھا یہ سمجھو تسی کامیاب ہو گئے ہو واہ 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 مہربانی بابا جی نعرہ ماشاءاللہ سید اللہ پھر ایک آپ نے جاتی کیا یہ پہلے 5 دن کتے سن میں سب کے نام مولا آپ کو سلامت رکھیں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپ کے پنڈ کی رونق بندے ہیں نا میں سمجھ سارے پیار کرنے والے ہیں
تعارف آج کرا جی مولا آپ کو سلامت یہ رکھے ماتمی سنگت ہی زینت نے بسم اللہ جناب اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے سدا مولا حسین کا ماتم کرتے رہے تو بابا جی یہ ہے مقام میں ایک اور مثال دوں میرا میں جیسے کہہ رہا تھا کہ لو لیول کی مثال دیتا ہوں بابا جی پچھلے سال نا یوٹیوب فیس بک پہ آیا تھا شاید آپ نے سب نے دیکھا ہو کہ لیا چوک کاظم ہے نا ایک اعلان ہوا کہ چھوٹا گوشت 50 روپے کلو بابا جی وہاں سن چلے حیران نہیں ہوئے اور 11-12-1300 گئے کل مجھے بندہ کہہ رہا تھا 7.5 ہو گیا 13 میں کیسا کڑم ہو جانا بابا جی کبھی شہیدوں کے گھر سے کبھی مملک کے گھر سے ہمیں تو حسین کا لنگر مفت ملتا ہے نا بابا جی تو بڑا کہتے مہنگا ہو گیا تو بابا جی اس نے کہا کہ آجو شادی آجو بھائی 50 روپے کے 3-4 کسائی پہنچو میں کہ چیک تے کریے بندے کوئی اور ہی شے ہو گیا یہ کہہ رہے بکرا ہے بابا جی نے ٹٹولا تو بکرا ہی تھا کہ خدا کے بندے یہ کیا 12 اس وقت 1100 تھا 1100 روپے تو کہہ رہے 50 انہیں بابا جی اگلی گل کی تھی سارے پیچھا ہو گئے کسی نہ لیا اس جملے کے داد تھوڑی ہے سمجھا نہیں ضرور گل کیوں اتنا سستا ہے وہ کہتا جی بات یہ ہے کہ اسے نا کسی کافر نے ذبح کیا ہے ہاں جڑا پہنچے میرا سلام کہا شادی صدقے جاما شادی اس نے کہا کسی کا بابا جی جو ہی کہا کسی کافر نے ذبح کیا ہے سارے کسائی بھی چڑھ گئے ماڑے مسکین بندے پاکستانی سادے ہم ہیں لیکن لالچی اتنے نہیں ہیں کہ ہم دین ہی چھوڑ دیں کیونکہ جو کافر ذبح کرتا ہے نا بابا جی وہ بکرا بھی کتا ہو جاتا ہے بابا جی یا پھر جس بکرے پہ چھری چلاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے بابا جی وہ نجس ہے وہ حرام بچے کو پتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے بندے اگر یہ کافر کا ذبیحہ ہے تو گورنمنٹ پہ ریٹ کرے گی انہیں چوک کے پرا چھوڑ کے کتے کھان جنہ والا ہے تجھے نہیں پتا یہ نجس ہے کافر کا ذبیحہ شیعہ سنی بھائیوں مسلمان پہ جائز نہیں حرام ہے اور نجس ہے بابا جی داد تھوڑی چاہیے لیکن دیاج دلوں سارے ہو گئے یہ مولوی صاحب یہ 12 سال محمد ابو طالب کی ہانڈی کھاتا رہا یہ سیدہ دے گھر کا دی گوشت نہیں سی بکیا ہائے ہائے مولا آپ کا سلامت رکھے جی صدقے جاما بابا جی میں جملہ کہوں میں گوشت بکرے کا جملہ کہوں خدا کی عظمت کی قسم سیدوں کی قسم جہاں جہاں پڑھ کے آیا ہوں ابو طالب کے موضوع پہ قرآن پاک کی قسم ریکارڈنگ دیکھ لیں میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا آپ کی برکت سے جملہ ذہن میں آیا ہے آپ کے بعد پھر جاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے صدقے پڑھوں پہلے نہیں پڑھ کے آیا جملہ پڑھوں میں بابا جی 7 دن پاک محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں چونکہ سرکار کے اپنے بابا دنیا سے جا چکے تھے اور ابو طالب ہی سرکار کے بابا تھے بڑے بڑے ابو تھے تایا جی تھے بڑے انکل تھے چونکہ عبداللہ تو جا چکے تھے اس لیے باپ کی جگہ کون تھا علی کا بابا سرکار نے پورے شادی سارا بولا پورے 7 دن پورے مکہ کو علی کے باپ نے محمد کا صدقہ اتار کر مفت میں بکرے کھلائے مولوی کا پوچھ دیکھ مولوی ہاتھ ہو گئی تجھے حلیمہ کی بکریاں یاد ہے ابو طالب کے بکرے بھول گیا جی سرکار جی بابا مولا آپ کو شادی سلامت رکھے اول سے آخر تک ہر ہلالی پوری قوت سے حیدری بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے بابا جی شادی میں نے آپ سے کافی گفتگو کیا میری صحت کے بھی الحمدللہ پروردگار نے آپ کو علم عطا کیا معرفت دی ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ ایک مثال اور دے دوں اسی کلچر کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے شادی میں آپ کے سامنے آپ کا پتر بیٹھا ہوں اور میں ایک چٹا ان پڑھ بندہ ہوں ویسے ہوں بھی ان پڑھ لیکن تیرے مثال بھی یہ دیں بابا جی مجھے لگی بھوک جیب میں صرف 50 روپے میں نے دیکھا یونیورسٹی کے بعد جہاں سے گزر کے آتے ہیں وہاں 2-4 دکانیں بھی ہیں نا تو وہیں کے پکوڑے والے دکان ہے بابا جی میں نے اس سے 50 کے لیے پکوڑے بابا جی اس نے کاغذ میں رکھا میں نے کھانا شروع کیا آج نکے نکے پتر بیٹھے تو حالت میں بیٹا مجھے یہ بتائیے کہ پتر جھجکنا نہیں بولنا ہے میرے ساتھ آخری پکوڑا کھانے کے بعد میں کاغذ کو چوم کے جیب میں ڈالوں گا معصوم بچہ کہہ رہا ہے کہ پھینک دیں اور 2 بچے پریشان ہو گئے اسی تے سیانا سمجھ کے نہیں سننے آپ یقین کرو تو ہمیں پریشان ہوگا دیکھو بچے کتنے تیز نے درمیان والا ایسے کہہ رہا ہے انہوں پتا مولوی آپ ہاتھ نہ گل کرتا تو انہوں سمجھ بھی ہاتھ نہیں ہونی بابا جی دیکھو بچے کتنے تیز ہیں وہ کہتا ہے پھینک دیں اے بابا جی سنا انجا کہہ رہا ہے پھینک دیں بابا جی فرض کیجئے میں بندہ نہ پڑھوں فرض کیجئے کہ اس کے اوپر لکھا تھا محمد مشتاق اور اس بیوقوف الو نے ان پڑھ تھا اندھا تھا اس نے پھینک دیا
कुछ देर के बाद अमीर हुसैन का कोई सैयद आया, वो गुजरा, उसने देखा कि नीचे कागज गिरा है, मोहम्मद लिखा हुआ है। बाबा जी उसने यूं उठाया, उसने फौरन बाबा जी ऊपर की तरफ देखा कि किस तरह सोहनी जगह थे पंजाबी चखे इन्हों टुंग दिया। बाबा जी इसका मतलब यह है ना कि हर अक्लमंद जानता है मोहम्मद को रखा ही ऊंची जगह जाता है। बाबा जी इसका मतलब है यहां तक आप अपने पुत्र के साथ आ रहे हैं। आप फिक्र सुनिए, लिखा क्या है बाबा जी? मोहम्मद। मैं जनाब का जो नौकर हूं, मेरा नाम है जैगम। बाबा जी आप एक कागज पे लिखे जैगम मुश्तबाई, लिखिए बाबा जी। लिख के बाबा जी से माइक के ऊपर बांध के ऊपर टेप कर दें, और टेप करने के बाद बड़ा डंडा पकड़े और बाबा जी पढ़ेगा। ये बाबा जी इसम है, ये जिस्म है। भाई पुत्र है, मैं थोड़े बस इन्होंने सारा पता है। अब मैं हिल हिल के पसीनों पसीनों को थोड़े से बेंड कर रहा बेटा, जो ऊपर लिखा है ये इसम है, जिसे आप नाम कहते हैं, इसम है। और पुत्र ये जिस्म है। मजलिस जिस्म पढ़ेगा, इसम नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब बाबा जी इसम से ज्यादा किसी का इंपॉर्टेंट जिस्म है। बाबा जी मिसाल देता हूं, आप मेरे नाम को फाड़ दें, टुकड़े करके फेंके, तो क्या मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। इसका मतलब है इसम उस एतबार से हल्का है, इंपॉर्टेंस के एतबार से, और जिस्म उससे आला है। इसम मजलिस नहीं पढ़ेगा बाबा जी, जिस्म मजलिस पढ़ेगा। इसने मोहम्मद को अक्लमंद सैयद ने ऊपर रखा। मौलवी हद हो गई, हद हो गई। एक आम सैयद जो ना नबी है, ना इमाम है, ना वली है, एक आम गैर मासूम सैयद को पता है इसमें मोहम्मद कहाँ रखना है। अल्लाह को नहीं पता कि जिसने मोहम्मद कहाँ रखना है। जी सैयद जी मुर्शिद मौला शाह जी आपको सलामत रखे। बाबा जी ये तौहीन करते हैं अल्लाह की। जो मेरे मुर्शिद अली के बाबा पे बोलता है ना बाबा जी गुस्ताख, वो अल्लाह की तौहीन करता है। ते एक गल जरा तुसी भी ध्यान नाल सुन लो, ये थोड़ी एक कौड़ी गल जे ते तुहानू कौड़ी सुन के भी विचों मजा आना है। और मैं दस लगा केड़ी जो तुम शिया तो ना फलां भी भाग गया, फलां भी भाग गया, मैदान से भाग गया, आंदे हो नहीं। और कहीं तो ऐसे थे कि वो चौक में जाके बीवी से कह रहे थे भैन जी मदीना किथे। ये हमने सही तो सुना हुआ है। मोमन बड़े फिर वो जरा गर्म मिजाज के होता है ना, भज गया सी फलाना बंदन, तो वो तो लड़े नहीं करते। अल्लाह के बंदो ब्रेक पे पाँव रखो। वो खुदा के बंदो सारे बंदे बुजदिल नहीं थे। उन्होंने देखा लगा जी कितने कितने बैठे हो तो किमें सुनते हो, सारे बंदे बुजदिल नहीं थे। असल में मजबूरी ये थी कि मैदान में जाके बताना पड़ता था मेरा बाप कौन है। सबके जाना ये अरब में रिवाज था बाबा जी, ये अरब में रिवाज है। जो आप हर जंग में सुनते हैं ना कि अली ही आगे था, उसकी वजह ये थी कि सैयद सीने पे हाथ मार के कहता था मैं हूं अबू तालिब का बेटा। बाबा जी सुन रहे, ये खुदा की तौहीन करता है वो शख्स सैयद आगा जो ईमान अबू तालिब पे बहस करता है। बाबा जी एक और मिसाल देता हूँ, ताकि अब मैं जो मिसाल दूंगा, पहली जो मिसालें थी वो लोकल लेवल पे थी। अब बाबा जी मिसाल देने लगा मैं लोकल लेकर प्लस कुरान की तई उस मिसाल के साथ होगी। जो पहली दो थी नौजबिल्ला, ये नहीं कि वो गलत थी, बिल्कुल है मुताबिक, वो नेचर के मुताबिक थी। अब मैं आयत के मुताबिक बात करने लगा हूँ। बाबा जी फर्ज कीजिए अमीर हुसैन का कोई सैयद है और उसके दो दोस्त हैं, एक कोई मोमिन उम्मती है और एक फर्ज कीजिए ईसाई है, मसला वो गैर मुस्लिम है, या कोई ऐसा है जिसकी वजह से शादी मजबूरी से दोस्ती करते हैं किसी वजह से। उनको पता चला कि फलां सैयदजादा अमीर हुसैन का है और वो इंग्लैंड से वापस आ रहा है। उन्होंने अपनी अपनी तौफीकात के मुताबिक कॉल की, शादी आ रहे हो? हाँ। और बाबा जी मैं तो निकामना कैसे? वो तो कर दे, ठीक ही कर दे। दूसरे ने कहा की बाबा जी एक गल मैं भी आखी सी, ठीक है तेरा भी हो जाए। अब शादी को किसी वजह से लेट आना पड़ा। शाह जी ने कहा कि यार मैं तो जाऊंगा 15-20 दिन के बाद, तो वो हमें मांगते फिरेंगे। शाह जी ने उनकी दोनों चीज़ें ली, उसे बाबा जी गिफ्ट में रखा, पैक किया, शाह जी TCS करवा दिया। वो चीज़ें क्या थी? मसलन मिसाल दिया, एक ने शाह जी वो ताश मांगा था, जो प्लास्टिक कवर का ताश होता है ना बाबा जी, जो आमतौर पर खराब कम होता है। मैं खेड़दा नहीं रहा, वेख्या मैं मतलब को मौलवी आप खेड़दा रहा। प्लास्टिक का बाबा जी कवर होता है ना, वो खराब जरा देर से होता है। एक ने कहा था कि शादी आप जब करबला गए तो आपके पास तस्वीर थी मौला हुसैन की,
وہ مہربانی اپنے انگلینڈ والے گھر نہ چھڈ کے آ جائے, وہ میرے واسطے لے آئے شاہ صاحب. ٹھیک ہے بابا جی, جب گفٹ بھیجا ہے نا سیدزادہ, شاہ جی نے انگلینڈ میں اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار اے نائی تے آ پتہ ہی آ دو شاہ گل چھڑی, اس دوست کو لکھنے میں مغالطہ ہو گیا. بابا جی اس نے تاش والے کو تسبیح بھیج دی, بھائی جان تسبیح والے کو. اب بابا جی میرا خیال ہے آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جب وہ تاش والا تسبیح دیکھے گا تو بابا جی پریشان ہو گئے, گل کیوں رکھیں گا؟ میرے خیال نہ رکھنا ہے یار ہوں شاہری نے کی بندہ کہ ان سید نے سیدہ کو شکنا بھی گناہ ہے, لیکن شاہرہ کی تھی بات صحیح ہے. انہوں نے جو پتہ ہے میں کدی عید دی بھی نہیں پڑھی. میرے کس کام میں, میرے کس کام میں, میں تو کبھی نماز پڑھتا ہے. اس لیے شاہ صاحب نے یہ کیا کیا, مہربانی کریا کرو, کدی کدی کوڑی گل بھی سن لیا کرو. چھٹے مولا فرماتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کا نام نماز ہے. نماز بتاتی ہے یہ سلام ہے اور یہ کفر ہے. یہ ایک سوڑے نہ بہت گل کر رہی ہے, اپنے پتر کو ذرا جواب دیں کہ جو اتوار والے دن ڈھولکیوں پہ عبادت کرتے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کا سلامت رکھے. اور جو پتھر کے سامنے جا کے رام رام بھگوان بھگوان کرتے ہیں یہ کون ہے؟ ہندو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو ایسے کلک لگا کے وہ پگڑی سے باندھ کے گرو نانک واہ گرو کی جے یہ کرتے ہیں یہ کون ہے؟ مولا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سارے بندے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ کون ہے؟ اہل حدیث. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جو ذرا ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ کون ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ کون ہے؟ تے جڑا ککھ نہیں کردا ہے کیڑی بلا ہے؟ بابا جی ناراض نہیں ہونا, بابا جی ہمت میں ٹھیک کر رہی ہوں نہیں بھائی, وہ کیا چیز ہے؟ صدقے جاواں, اس کا مطلب بابا جی اس کا کوئی دین نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا, حق سچ دی گل ہے. نماز واجب ہے, بندے آکھا بے شک نماز واجب ہے. سارے چپ کر جو, نماز واجب ہے. ایتھوں اٹھ کے کرو کری ٹر جو پھر بھی. بابا جی تاش والے نے تسبیح دے کے کیا کہا, شاہ جی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی عید کی بھی نہیں پڑھی. اور وہ جو بابا جی تسبیح والا تھا اس کے ہاں جب تاش جائے گا تو سارے آکھنا جی سارا بے شمار رکھنا ہے. میرا خیال ہے وہ یہی کہے گا کہ یار بابا جی کو کوئی پلیکھا یا اشتباہ ہو گیا ہے. شاہ جی کو پتہ ہے کہ یہ تو یزیدی فعل ہے اور یزید پہ کل بھی لعنت تھی آج بھی. بابا جی اب مجھے صرف اتنا میرے پیر مرشد بتائیں, میرے ماتمی بھائی اتنا مجھے بتائیں کہ یہ جو دونوں تھے تاش اور تسبیح والے, یہ دونوں پھر اچھے بلے راضی ہو گئے کیوں ہے نا بابا جی؟ ناراض. بابا جی وجہ کیونکہ جو چیز آئی تھی وہ ان کے مزاج کے موافق نہیں مخالف تھی. جس کا مزاج تسبیح تھا اس کے پاس تاش آیا تو وہ ناراض. بابا جی جس کا مزاج تاش تھا اس کے پاس تسبیح تو وہ, اس کا مطلب ہے جب چیز مزاج کے خلاف آتی ہے تو ناراضگی ہو جاتی ہے. اور خدا کے بندے تو عقل سے کام نہیں لگا, تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. دشمنی علی میں, دشمنی ابی طالب میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ, حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے اپنی گود دی. سیدزادہ نتیجہ کیا نکلا, جیسے محمد کا مزاج پاک تھا ویسے ابی طالب کی گود باندھ گئے. بابا جی کون ابو طالب؟ دیکھیں گے قربانی کیا ہے اس پاک سید کی. بابا جی اس پاک سید کی قربانی یہ ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک جتنی بھی بکھری ہوئی سید زادیوں کی قبریں ہیں ان میں سے کوئی ابو طالب کی پوتی ہے. بابا جی کوئی ابو طالب کی نواسی ہے. کوئی ایک بھی ایسی مظلومہ کی قبر نہیں ہے جس کا سگا رشتہ ابو طالب سے نہ ملتا ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں راستے میں تھا, مجھے پیر سید عقیل شاہ صاحب کا میسج آیا کہ آج کوٹ میر حسین کے سادات کی مرضی ہے کہ اس پاک سید کے جملے کہے جائیں جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. اور میرے محترم سیدو 2-3 دن باقی ہیں, آج 6 یا 7ویں رات ہے, 2-3 گفتگو پیچھے ہیں. دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, بالخصوص اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ظاہر ہے
ایک موت کی چکی ہے بابا جی، جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ اگلے سال یہاں بیٹھ کے وہی روئے گا جو رہے گا۔ اس وجہ سے بابا جی میں نے 2-3 پہلے بھی اشرے پڑھے ہیں یہاں پہ، اور کئی ایسے چہرے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ اب ہم میں موجود ہیں، اور وہ سارے سید جو فوت ہوئے ہیں نا وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ مجھے شاید یقین سے گواہ ہیں کہ ان کے گھر آ کے وہ مجھے ملا کرتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے، لیکن اب ہم میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی یہ تو پہیا جاری ہے نا موت کا، کوشش کیجیے کہ ہر بھائی روئے۔ آج میں 4تھی مرتبہ علی اصغر پڑھنے لگا ہوں سادات کی نگری میں، اور یہ جو جس فکر سے شروع کرنا ہوگا بابا جی یہ میں نے آج تک نہیں کہا، یہ فکرہ سن لو بابا جی۔ بشیر محاری کو سادات کا بچہ جانتا ہے کہ جب سیدزادیاں شاہ جی شام کے دربار میں کھڑی تھی تو یہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، اور بابا جی جب پاک سیدہ زینب کے قریب سے گزرا ہے نا، اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نے نالین کی طرف نگاہ رکھی تھی اور کہتا تھا کہ کاش آپ بھی بھائی کے ساتھ کربلا میں ذبح ہو جاتے۔ اے پاک علی کی بیٹی قیامت آ جاتی لیکن تیری جتی شام میں ہے۔ بابا جی اس نے دیکھا بھی نہیں اور بین کرتا رہا۔ جب رہائی کی خبر ملی ہے نا پاک عالیہ کو تو بی بی پاک نے کہا کہ سجاد جی پھوپھی اماں، کہا کہ اس ملعون سے کہا کہ ہمارے جانے کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں بشیر محاری بھی چاہیے۔ مل گیا بابا جی، بشیر محاری ساتھ آیا، آ کے کہا کہ مدینے والوں مدینے کے وارث آ گئی۔ یہ وہ مضمون ہے جو سادات کے بچے کو آتا ہے، اس کے بعد نہیں بتایا جاتا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ وہ آج توڑا پتر مسئلہ ہے، اس جملے پہ حائل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں پاک باب الحوائج علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں۔ آرام سے اس لیے ہو گیا کہ میرے کئی بھائی ہیں جو ابھی کثیر تعداد میں آ رہے ہیں، مسائل کی موڈ میں آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بتا رہے ہیں کہ وہ پرسے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ جیسے یہ بیٹھتے ہیں پھر میں لفظ کہتا ہوں، میرے بھائیوں یہ مضمون شادی کہ جناب بشیر اعلان کرتے تھے کہ مدینے والوں مدینے کے وارث آگے اگو نہیں بابا جی ذاکر پڑھتا، وہ توڑا پتر دسرد ہے۔ اب پاک بی بی نے اسے بلایا اور سے کہا سجاد اسے کہتے کہ میں راضی میری ماں راضی، اب تو اپنے بال بچوں کی طرف لوٹ جا۔ ہوں بابا جی جملہ شروع ہوگا پہلا، سیدزادو اس نے رو کے کہا مولا سجاد سے، مولا میں جانے کو تیار ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے، لیکن مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی نشانی دیں کہ میں جب بھی گھر میں اسے دیکھوں مجھے کربلا والوں کی مصیبت یاد آئے اور میں بغیر کسی ذاکر کے خود ہی ذاکر بنوں، خود ہی پرسا دوں، خود ہی باتیں کروں۔ کیڑا بندہ جیڑا ہوں 6 مرم بہ کے ہائے نہیں کر رہا۔ سرکار نے اسے ایک چیز عطا کی، کہا مولا یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس کے سینٹر میں ایک سوراخ تھا، مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر اصغر کو تیر لگا تھا۔ یہ تو میری بسم اللہ بابا دی، یہ تو میری طرف سے لے جا، جب بھی تجھے دیکھے گا نا تیری چیخیں نکلیں گی کہ یار حرام زادوں نے کیسا ظلم کیا، سادات کے 6 ماہ کے بچے تک مار دیا۔ بابا جی فارسی زبان میں ناوک کہتے ہیں بڑے تیر کو۔ سیدزادو یہ ایسا فکرہ ہے کہ اول سے لے کے آخر تک میں یہ شہادت پڑھوں گا، اور اسی عالم میں پڑھوں گا، چاہے سنتر ہو، چاہے وسط ہو، چاہے آخر، میں اسی عالم میں پڑھوں گا۔ مہربانی کوئی سید کوئی امتی آج چاک کے نہ روئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رباب بی بی یہ کہے میرا چھوٹا سمجھ کے اگنور کیا تھا۔ اس لیے نہیں رو رہے کہ میرا عسکر چھوٹا تھا، اس لیے ہر بھائی ہائے ضرور کرے۔ بابا جی ناوک کہتے ہیں سیدزادہ، بابا جی ناوک کہتے ہیں بڑے تیر کو۔ میر انیس کہتے ہیں اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے۔ میں تھوڑی ہائے داسی کو وہی سے سونے دے بھول جاؤں، میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بابا جی آپ کو پتہ ہے میں مسائل میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں علم کے اضافے کے لیے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی پاک ہستی ہے جس نے سجدوں کے چم کے بدلے لیے ہیں؟ جناب مختار اللہ تعالیٰ سلامت ہے۔ بابا جی امیر مختار ہے۔ بابا جی امیر مختار کے سامنے جب بندے ہوئے ہاتھوں سے حرملہ آیا نا، حرملہ اللہ اس پہ لعنت کرے، تو امیر مختار سیدوں کے نوکر نے تڑپ کے تخت چھوڑا، لمبا سانس لیا، تو حرملہ ہے؟ جی امیر۔ مختار کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، 10واں خط آیا ہے مدینے سے میرے پاس سید سجاد کا، نہ اکبر کا پوچھتے ہیں، نہ قاسم کا، نہ اپنے بابے کا، یہی پوچھتے ہیں یہ بتا اصغر کے قاتل کا کیا بنا؟ بھائی صدقے بھائی پیرو صدقے جاواں، پیرو تواڈے صدقے جاواں، آپ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں۔
بار بار سید سجاد پوچھتے ہیں حرملہ کا کیا بنا؟ کوئی اللہ تجھ پہ لعنت کرے، کوئی کی نقصان کیتے ہی صحیح دادا۔ بابا جی پتہ ظالم کیا کہتا ہے؟ مختار مجھے مار دے، میں نے کچھ نہیں کیا، بتا تو نے کیا کیا ہے، ورنہ میں تیری مخالف سمت سے ٹانگ اور بازو کاٹ دوں گا، تڑپے گا، تجھے مرنے نہیں دوں گا، تجھے تڑپاؤں گا، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے مختار جو میں نے کیا ہے نا اس کی سزا یہی ہے کہ بس مجھے مار دے، یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا ہے۔ آگے بڑھ کے مختار نے منہ پہ تماچا مارا، کہا بتاتا ہے یا آگ میں پھینکواؤں، بتا تو نے کیا کیا؟ حرام زادہ تیسری بار کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ سیدو ہائے کر رہ دے، جب بابا جی نے کہا نا تیسری مرتبہ میں نے کچھ نہیں کیا، مختار تڑپا، رو کے کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی پیتی ہے، قاسم کی ماں سائے میں بیٹھتی ہے، اور تو کیتا ہی کچھ نہیں، ابھی تک رباب نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا، رباب ٹھنڈا پانی پیتی ہے، اور اکبر و قاسم کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، اور سائے میں بھی چلیں گے، تو نے کیا ہی کچھ نہیں۔ بابا جی لاہور میں 1948 کو ایک مجمع لگا یادگار میں مینار پاکستان میں، اور شادی وہاں پہ مختلف ملکوں کے نمائندوں وزیروں نے، جو میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں جو مطالعہ پاکستان کا پیریڈ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آج بھی نوائے وقت میں جنگ میں یہ فکریں موجود ہیں، نیٹ پہ اخباریں بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر۔ بابا جی لکھا ہے کہ اس میں جب سیدزادو مومنوں بیٹا جب ایک ہندو کی باری آئی نا مائک پہ، تو اس نے مظلومیت بیان کرتے کرتے اپنا رخ موڑا کربلا کی طرف، اور بابا جی کربلا کی طرف اپنا رخ موڑ کے کہتا ہے میں حیران ہوں، میں نے سنا ہے کربلا میں ایسے ظالم مسلمان تھے۔ بابا جی وہ ہندو ہے نا، اس کا عقیدہ ہے، کہتا ہے اتنے ظالم تھے کہ سنا ہے انہوں نے ایک ایسے بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا، میں بسم اللہ کر رہا۔ بابا جی شکریہ، آپ بالکل تیار ہو گئے جناب رباب کی دعا لینے کے لیے، آپ تیار ہو گئے؟ بابا جی منظر بڑی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، ذرا ہائے کا میرا ساتھ دیجیے تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ بابا جی آغا مہدی بہشتی لکھنوی بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ لکھتے ہیں عزاداری کا طریقہ کار پاکستان میں کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے، سری لنکا میں کیا ہے، برصغیر میں کیا ہے، ہندوستان میں کیا ہے۔ سیدزادو جب انڈیا کی باری آتی ہے نا اس وقت 1950 کے راؤنڈ تو وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا میں ہر سید کا جنازہ، علم ہو مہدی ہو تازیہ ہو، ہر سید کا جنازہ نکالنے والے شیعہ ہیں، انتظام کرنے والے سنی ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک جنازہ ایسا ہے جس میں نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، اس میں صرف ہندو ہوتے ہیں، اور ہندوؤں کو بھی صرف عورتیں، اور سید عورتوں میں سے وہ عورتیں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ اور بابا جی وہ کہتا ہے جیسے آپ منتے مانتے ہیں نا، علم کے ساتھ سیب مانتے ہیں، تازی کے ساتھ بابا جی مانتے ہیں، وہ کہتا ہے اسی طرح وہ عورتیں منتے بھی مانتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بلا کعبہ بتائیے منتے کون سی ہیں؟ بابا جی چھوٹی اولاد لے بیٹھے تو ایک بار ہائے کرا دیے، وہ کہتا ہے منتے یہ ہیں کہ ہر ہندو عورت دودھ کا بھرا ہوا فیڈر جھولے کے ساتھ لٹکا کے کہتی ہے رام بھگوان کرشنا تجھے اس بچے کا واسطہ ہمیں بھی بیٹا دے، اس بچے کا واسطہ جو تیر کھا کے مسکرایا تھا۔ میں بسم اللہ کرا، بابا جی ہندوؤں کو بھی باب الحوائج عطا کرتا ہے، میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اب بابا جی میں نے 2-3 باتیں دنیاوی کی ہیں نا، اب میں ڈائریکٹ آ رہا ہوں کربلا پہ، آپ کی تیاری ہوگی، ہائے ہو گئی، اب مجھے پورا یقین ہے، محکم ہے کہ اب آوازیں بلند ہوں گی اور پاک رباب کی دعا یہاں ضرور اترے گی، نازل ہوگی انشاءاللہ۔ فکرہ بابا جی کہنے لگا ہوں اس کا واسطہ جو تیر کھا کے مسکرایا تھا۔ بابا جی جب ہم صرف عربی پڑھتے ہیں نا تو پھر بڑا سخت مصائب ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کئی سید گلہ بھی کرتے ہیں کہ یار ہم سخت لفظ آ گیا ہے، لیکن بابا جی جتنا بھی نرم کریں نا قرآن کی قسم ہے کی کریے، ظلم ہی نہیں ہوئے۔ بابا جی لکھا ہے جب تیر لگا ہے نا علی اصغر کو، تیر لگا، دیکھیں میں ڈائریکٹ شاد شروع کر دی، لکھا ہے ان الاصغر یتبسم ویضحک وینقلب علی ید ابی، جس کا بابا جی ترجمہ یہ ہے جب تیر لگا نا پیر موجہ شادی، جب تیر لگا تو پہلے اصغر مسکرایا، پھر مچھلی کی طرح باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا۔ شبیر کی چیخ نکلی، سیدزادہ شبیر کی چیخ نکلی اور رو کے کہتے ہیں اصغر تو مسکرایا کیوں، پھر تڑپا کیوں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی کیڑا شیعہ جنہیں دل سے علی اور ولی اللہ کعبے کی طرح اور وہ ماتم نہ کرے، کیوں مسکرایا ہے؟ ہلکے لب کھول کے رو کے کہتے ہیں بابا میرے دادے علی کا فرمان ہے نا جو بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ بابا جو ہی تیر لگا سامنے دادا علی کھڑا تھا، امامہ دادے کا اترا ہوا ہے، بابا سارے میں خاک ہے، داڑھی میں خاک ہے، رو رو کے مجھے کہہ رہے تھے آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا،
आओ मैं बिस्मिल्लाह करा, आओ मेरा 3 दिन का प्यासा पोता, आओ मेरा बोलियां ना बोलने वाला। अच्छा तो असगर तू मेरे बाबा को देख के, अपने दादा को देख के मुस्कुराया? जी बाबा। तो फरमाया फिर तड़पा क्यों है? कहा बाबा मैं तड़पा नहीं हूँ, मैंने तो तेरे हाथों को ना इमामत का मुसल्ला बना के सजदा शुक्र किया है। कौन सी मेरी मुर्शदादी है जो इस फिक्रे पे मातम नहीं करेगी? असगर मौत के वक्त सजदा शुक्र? बेटा सजदा शुक्र तो नेमत के वक्त होता है, पुत्र इतनी मुसीबत में सजदा शुक्र वजह क्या है? बाबा जी बड़ी दुखी वजह है। कहा बाबा जब शबे अशूर थी ना, जड़ी रात से सारे जागदे हो सजद, बाबा हर माँ अपनी कुर्बानी को तैयार करती थी। मेरी माँ बार बार मेरे झूले के पास आ कहती असगर काश करबला 10 साल के बाद हो जाती, असगर तो बड़ा छोटा है, काश मैं भी शहीद की माँ बन जाती। बाबा इसलिए मैं खुश होकर सजदा कर रहा हूँ, अब मेरी माँ सुरखरू होगी, अब तो वो मेरी दादी के मत्थे के लायक हो जाएगा ना लगने। इमाम रो तो कहते हैं असगर बतूल के पुत्र का वादा है, मेरी माँ ज़हरा क़यामत के दिन अकबर की माँ को बाद में मिलेगी। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी तेरी माँ को पहले मिलेगी। और रुबाब को सीने से लगा के बतूल कहेगी आ रुबाब तेरा तो बोलियां भी नहीं बोल सकता था। बाबा जी मैं आपको माँ की फितरत बताऊं, इसके बाद करबला का वो 3 पढ़ता हूँ। बाबा जी माँ की फितरत ये है, जितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, जब अपने घरों में जाएंगी आप इनसे जाकर पूछिए कि ये तुम्हारे भाई ने आज पढ़ा है, क्या ये माँ की फितरत वाकई किताब में ऐसी है? ऐसी फितरत है जो मैं पढ़ रहा था। बाबा जी माँ की फितरत ये है, वो सारा दिन काम करती है घर के। बाबा जी कभी बर्तन साफ कर रही है, कभी कपड़े धो रही है, साथ साथ बच्चे का ख्याल रखती है, आराम से काम करती है। शादी फितरत का तकादा, थोड़ा जिगर फट जाना बाबा जी तवज्जो हो गई तो, फितरत वालिदा मानता का तकाजा सैयदादा ये है कि सारा दिन वो लापरवाही से काम करती है, लेकिन जो ही हल्का हल्का सा अंधेरा होता है ना बाबा जी फिर उसे बच्चा याद आता है, जहां वो होती है ना वहीं पे काम छोड़ती है और बाबा जी भागती है अपने बच्चे को देखने। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह की कसम, जब सज्जदादियों पे शाम गरीबा आई है ना, ये रुबाब बीबी दौड़ के वहां आई जहां हुसैन के लाशे के साथ असगर का लाशा था, और बाल खुले हो बीबी रो के कहती है हुसैन मौला मेरे असगर का ख्याल करना, आज मेरे पुत्र को जंगल में पहली रात है, मौला मेरे असगर का ख्याल करना, आज उसकी पहली रात है कि वो आपके पास जंगल में आ रहा है। हजरत अल्लामा किबला उकाबा सैयद नसीम अब्बास रिजवी आलल्लाहु दरजाते ही मेरे पाकिस्तान का फख्र सैयद थे। बाबा जी उनका फिक्रा है मेरा नहीं है, वो सैयद थे, वो कह सकते हैं, वो कहते हैं जालिमों ने जुल्म किया, जितना बड़ा तीर था ना शादी वो फरमाते हैं अगर ये तीर असगर पे रख दिया जाता असगर मर जाता। एक बंदा उठ के कहता है सैयदादा आप सैयद हैं, बाबा जी आपकी जद का तज़किरा है, बाबा जी आप खुल के बयान कर सकते हैं, हम उम्मतियों की जरूरत नहीं। बाबा जी ये बताइए कि क्या दलील है कि ये तीर बहुत बड़ा था? शाहजी फरमाता दलील ये है कि ये इतना बड़ा था कि ये खड़े खड़े चलाना मुश्किल था, इसलिए इस जालिम ने घुटना टेका था और फिर तीर मारा था। ए थोड़े कोल बाबा जी की जगह सांतल है बाबा जी, वहाँ बाबा जी टाइम का मसला बना, ज़ैगा मुश्तबाई आखिर में पड़ेगा या हबीब रज़ा हैदरी। हबीब भाई ने कहा कि मुझे जल्दी है, बरामदगी आप मुश्तबाई साहब से करवाना, मैं पहले पढ़ता हूँ बाबा जी। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैं उठे बैठ गया, हबीब सब यहाँ खड़े हो गए और इत्तिफाक से उन्होंने असर शुरू किया। बाबा जी कुरान की कसम सच्चा जुमला, अगर तो जाकर का जुमला सच्चा है बाबा जी, फिर मैं इन्ना रोया कि मैंने भी भूल गया कि मैं उतो मजलिस पढ़नी है, मजमे को उतना कोई असर नहीं हुआ था। बाबा जी मेरे दिल से लगा जुमला, बड़ा जुमला, गाजी शहनशाह के अलम की कसम जिसने असगर को तीर मारा था, ये काबे का हाजी भी था, कुरान का कारी भी था। मैं बिस्मिल्लाह करा, ये काबे का हाजी भी था, हाफिज़ कुरान भी था, ये हुरमला कुरान का कारी था, जिसने हुसैन के हाथों पे एक कुरान को तीर मारी। बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, तीर इतना वजनी था शादी कि खड़े खड़े चलाना मुमकिन नहीं था। सैयद दादो बस आखिर पे ले आऊँ, किसी का जिगर ना फटे, दो फिक्रे कहूँ, हर तरफ से मातम की आवाज़ सुना है। इस जालिम ने बाबा जी जैसे तीर मारा है ना, वो तीर आके पाक असगर के हलक पे लगा और बाबा जी लगने के बाद पार हुआ, पाक हुसैन ने यूं पकड़ा था, हुसैन पाक के शोल्डर से कंधे से वो पार हो गया। अब शब्बीर के लिए सबसे मुश्किल मामला था तीर को निकालना। पता नहीं कि मैं सुन दे हो, मैंने नहीं पता कि मैं सुन दे हो। बाबा जी ये यूं शब्बीर ने हाथ डाला तीर में, सैयदादो शादी अचानक 2 हाथ शब्बीर के कंधे पे आए
اتنی سخت گرمی اور مصیبت میں پاک سید کو اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تڑپ کے نا سید رو کے کہتا ہے کون ہے جو اتنے مشکل وقت میں میری فریاد رسی کر رہا ہے؟ ہلکی سی آواز آئی، حسین پہچان، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ حسین میں تیری ماں زہرا آ گئی۔ حسین یہ بڑا مشکل معاملہ تھا۔ بابا جی بسم اللہ کرا، بابا جی جیسے تیسے صحیح۔ میرے مولا نے مشکل کے ساتھ وہ تیر نکالا، شاید تیر نکالا نا تو کچھ خون نکلا تھا۔ کیا کیا میں ابھی جب میں آیا تھا تو سید پڑھ رہے تھے، کیا کیا؟ آوازیں نہیں مولا، جیسے سید پڑھ رہے تھے قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ نہیں مولا، میں زمین سبزہ اگانا چھوڑ دوں گا۔ اتر صدقے جمال ہو رہے بیٹا سارے، بیٹا پتہ ہے پھر کیا کیا حسین نے؟ بابا جی میں وضاحت کرا، میرے پیروں میری مرشد دادیوں، شبیر نے اس خون کو اس داڑھی پہ ملا جو اکبر کی برچھی سفید کر گئی تھی۔ بابا جی یہ ملا جی جتنے بچے میرے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں نا، بابا جی ابھی ان سے پوچھو پتر روتے بھی رہنا اور مجھے بتانا، ابھی آج بھی شادی یہ بچے بیٹھے ہیں، ان پہ کوئی ظالم ظلم کرے نا، کوئی تماچے مارے، بابا جی یہ ان کا اور بس نہیں چلتا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں رات کو اپنے چچا کو بتاؤں گا، میں رات کو اپنے ماموں کو بتاؤں گا، میرے ابا آنے میں ان کو بتاؤں گا، میں دادا کو بتاؤں گا، شادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم ایمان میں جعفر صادق کہتے ہیں جب اصغر کو تیر لگا بچوں کی طرح میرا دادا حسین کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا، میں کہوں گا نانا تیری امت میں جی حوصلہ سید، حوصلہ سید آلہ، جی سید حوصلہ، جی سید حوصلہ، جی مومن بھائی حوصلہ، مولا آپ کا شادی پرسہ قبول فرمائے۔ میں کہوں گا نانا تیری امت نے عذر رسالت دیا ہے۔ بابا جی آپ کو پتہ ہے نا کئی غیر شیعہ بھائی بھی سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں نا، میں سنتے ہیں، پھر وہ باہر جا کے نا سید آدھو باہر جا کے شادی پھر وہ میرے ماتمی بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تمہارے ذاکرے بڑے جھوٹے ہیں یار۔ بابا جی آخر 2 منٹ میں ٹائم بڑا لیٹ ہو گیا لیکن آپ کی محبت میں کھڑا ہوں، صرف میں آپ کا ماتم سننا چاہ رہا ہوں، سیدوں کا ماتم آئے پھر میں سلام کروں۔ بابا جی وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جلال پور جٹا میں ذاکر کو سنا، وہ کہتا ہے 6 ماہ کے بچے کو تیر لگا تو کان میں لگا۔ ہم کوٹ میر سارے میں آئے تو سیدوں کا چھوٹا سا نوکر پڑا تھا جائے گا مجھ تو بھائی، یہ کہتا ہے گلے پہ لگا۔ ہم مومدی پور میں گئے تو وہاں کے ذاکر تھا، وہ کہتا سینے میں لگا۔ یار ان کا مدد بھی پتہ نہیں کیسا ہے، جھوٹے ہیں یہ، اور سامنے سے بیٹھ کے روتے قرآن دی عظمت دی قسم ہے میرا ویر سادہ مذاق نہ اڑا۔ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں تجھے سمجھ آ جائے گی کیا طریقہ ہے بابا جی۔ کسی گھر سے 6 ماہ کا بچہ لے، درزی سے فیتا لے، 3 کونوں والا تیر لے، تجھے سمجھ آ جائے گی پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی، بابا جی دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی، تیسری نوک نواب کے بیٹے کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ سید آدھو ہے پتر چھوٹے، اور بیٹا ازار کی 2 قسمیں ہیں، ہتھیاروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے بابا جی سادہ ہتھیار، ایک ہوتا ہے زہر میں بجھا ہوا۔ جو میرے بزرگ سید بیٹھا ہے وہ میرا ساتھ دیں گے کہ آپ کا پتر ٹھیک ہے بابا جی۔ جو سادہ اوزار ہوتا ہے نا جب اس کا ٹک لگتا ہے نا بابا جی یوں لگا تو کچھ جیسے آپ زنجیر مارتا مولا کے نام پہ تو کچھ دنوں کے بعد بابا جی وہ گوشت پھر جڑ جاتا ہے کیونکہ وہ زنجیر سادہ ہوتا ہے، چھری چھری ہوتی ہے، اور اگر بابا جی ہو نا وہ زہر میں بجھا ہوا، پھر حکیم اتبا فرماتے ہیں، طبیب بڑے فرماتے ہیں کہ جیسے وہ کٹ لگتا ہے نا بابا جی پھر وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا وہ کٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے۔ بیت پاک دی قسم اس حرامی نے اصغر کو وہ تیر مارا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بابا جی کٹا ہوا بیٹا لے کے جب شبیر خیمے آیا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے لیا تھا؟ سب سے پہلے اصغر اس پاک سید زادی نے لیا تھا جو بے اولاد تھی۔ پاک بی بی کلثوم نے حسین کے ہاتھوں سے اصغر لیا اور دیکھ کے بابا جی بال کھولے ماتم کیا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون ہے جو ماتم نہیں کرے گا؟ ماتم کر کے بی بی کہتے ہیں حسین ہم نے سنا تیر یہاں لگا تھا، اصغر تو شکم تک ذبح ہو گیا۔ سید رو کے کہتا ہے ظالم کا تیر زہر میں بجھا ہوا تھا اور جب سے زخم لگا ہے اور زخم کا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ بابا جی جملہ آخری کہتا ہوں، آپ کے ماتم کا جملہ شادی آخری کہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اس کے بعد میرے مولا نے اصغر لیا اور سیدھا ادھر چلے جہاں اجڑی ماں تھی۔ اے بابا جی یوں حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ہے اور اوپر سید نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، کٹا ہوا بیٹا نا اوپر کپڑا ڈالا۔ تو باپ سامنے آئی، مولا بسم اللہ مجھے دیجئے، میں بھی شہید کی ماں ہو گئی۔ اب حسین کو یہ ہے کہ وہ دکھاؤں گا نا یکدم تو یہ مر نہ جائے۔ میرے مولا پہلے زمین بنا رہے ہیں، رباب تجھے پتہ ہے نا کہ سب نے چلے جانا، اللہ کا امر ہے، ہم مجبور نہیں ہیں،
بس اس کی اطاعت میں ہے. جی مولا ادھر دیکھا جی جنیاں میری پیڑاں دی جوڑے تھی چھوٹے پتر نے گھر جا کے پوچھا تھے جب کچھ دیر کے بعد چچا ماموں بڑا بھائی یا باپ بچہ باہر لے کے آتا ہے نا کچھ دیر کے بعد جب پلٹتا ہے تو ماں بچے کو لے کے یوں نہیں کرتی بلکہ اپنی مامتا جگانے کے لیے پہلے وہ یوں کرتی ہے لاڈ سے پھر چومتی ہے. یار کیڑا بندہ ہے چھوٹی اولاد جی ہائے نہ نکلے سیدو تہاڈی پاک جد دی قسم ہے. جب حسین سے لے کے رباب نے اصغر کو یوں کیا اصغر کی گردن لٹک گئی. بابا جی ہلکی سی زبان باہر نکلی یہاں خون کی لکیر جاری ہوئی. اب ماں نے بال کھولے پیٹنا شروع کیا. حسین کہتا ہے تیرا حق بنتا ہے تیرا حق تیرا بیٹا جو مارا گیا تیرا حق بنتا ہے کھول کے رو جتنا جی چاہے ماتم کر میں حجت خدا تجھے اجازت دیتی ہوں. کہ رو کہتے مولا تیری ماں کی قسم میں اپنے بیٹے کو نہیں رو رہی. سید مطلب پھر کس میں رو رہے فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے. مولا میں اس لیے رو رہی ہوں کنیز کے بیٹے کی وجہ سے بطول کا بیٹا رو رہا ہے. مولا تو اکبر کی لاش پہ بڑا مشکل پہنچا. مولا تو غازی کی لاش پہ گیا تجھے تماچے لگے. مولا تو نے پھولوں کی طرح بھاگ بھاگ کے کربلا سے کاشی میں اکٹھا کیا. مولا تو ایسے نہیں رویا جیسے میرے اصغر پہ رو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے شاہ جی سارے ہائے کریں گے. حسین رو کہتا رباب میرا جگر پھٹ گیا بطول کے بیٹے ہوا کیا ہے. فرمایا ظالم نے تیر اس وقت مارا جب میں اصغر کا منہ چومنے لگا تھا اور اس نے تیر مار کے اور میری آخری حسرت کو مار ڈالا. بابا جی کٹا ہوا بیٹا ماں نے پکڑا باپ اپنے ہاتھوں سے قبر بنا رہا ہے. بابا جی ماں سے بچہ لیا قبر میں رکھا. حسین نے ریت ڈالنا شروع کی. شادی جب جہاں تک ریت آئی ہے جتنا بھی صابر سید تھا ایک مرتبہ پشت کو بابا جی پھیرا اور اپنے ہاتھوں سے یوں کہتے ہیں اصغر میرا پتر معاف کرنا تیرا جسم نرم ہے ریت بڑی گرم ہے. بابا جی لفظ آخری ہے اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. میں گزارش کروں گا رو تو سارے پڑھے ہیں نا ایک مرتبہ دو مرتبہ اپنے ہائے حسین کا پرسہ دینا ہے تاکہ میں سید زادوں کی سینوں کی آواز سنوں اور میں بھی سرخ روح ہو جاؤں کہ پاک بی بی میں نے تیرے پتر کا جنازہ پڑھا تھا اور آل زہرا نے ماتم کیا تھا. جتنے بالخصوص سید بیٹھے ہیں ماتمی بیٹھے ہیں آپ نے پرسہ ضرور پیش کرنا ہے. بابا جی ہاتھ کا ابھی سے ماتم شروع کیجئے پھر میں جملہ کہتا ہوں. بابا جی قبر بنانے کے بعد سید نے نشان مٹایا. 11 محرم کو آواز آئی سر 72 تھے ابھی 71 ہیں. یہ 72واں سر کہاں ہے. بابا جی ظالم کے بچے نے کہا 70 نیزے والے جاؤ اور دشت نینوا میں اصغر کا سر لے کے آؤ. بابا جی ایک ظالم کہتا ہے اس ٹپے کے پاس حسین قبر بنا کے مٹا رہا تھا. انہوں نے نیزے مارنے شروع کیے. سید زادہ یہ نیزے کربلا کی زمین پہ نہیں رباب کے جگر پہ چل رہے تھے. بابا جی ایک نیزہ لگا یہ بھاری محسوس ہوا جب نکلا خالی نیزہ نہیں سکینہ کا اصغر بھی نیزے پہ بلند تھا. بابا جی مجھے کلمہ طیبہ کی قسم اس حرام زادے نے اصغر کی سرخ میں ہاتھ ڈالا اپنی کمر سے خنجر نکالا اور ماں کے سامنے اصغر کا سر کاٹنے لگا. لے آؤ جنازہ ابھی تھوڑا سا گوشت باقی تھا. اس نے اصغر کی گردن کا موڑ دیا اور سکینہ روتی ہوئی آئی. کہا پھوپھی ماں اب تو راضی ہے. ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا اور میرا اصغر 3